بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب والدین اپنے عمل سے گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہر ماں باپ کو اپنی زندگی میں اپنانا ضروری ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ 5 گناہ کون سے ہیں جو والدین کی طرف سے کیے جانے پر ان کی اولاد کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے اعمال ہیں جو نہ صرف ان کی اپنی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ان کے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں۔ ان 5 اعمال میں سے جو سب سے اہم ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہیں کرتے، وہ اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے والدین کی اولاد نافرمان اور بے حیا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو ہمیں ہدایت دیتی ہے اور یہ ہمارے گھروں میں برکتیں لاتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم اسے صرف رمضان میں یا کسی فوتگی پر ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن قرآن کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ جاری رہیں۔ نمبر 2، جس گھر میں ماں باپ آپس میں روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہاں شیطان کا اثر غالب ہوتا ہے اور فرشتے وہاں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں گالیاں دی جاتی ہیں وہاں شیطان اپنا اثر ڈال دیتا ہے اور اس کا مقصد لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں اولاد پر بھی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے، اور جہاں گالی گلوچ ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اگر والدین کا طرز عمل ایسا ہوگا تو اولاد بھی ویسا ہی سیکھے گی اور یہ ان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ان 5 اعمال میں نہ صرف والدین کے لیے بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے گھروں میں سکون اور محبت قرآن کی تلاوت کو فروغ دینا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور نیک باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ فرمانبردار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں باپ کو یہ نصیحت کی کہ انہیں دین اسلام میں بتائے گئے بات چیت کے طریقوں کو اپنانا چاہیے تاکہ اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو سکے۔ اگر والدین خود اچھا طرز عمل اختیار کریں گے تو ان کی اولاد بھی نیک اور فرمانبردار ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو اچھے اخلاق کا درس دیں اور اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات سنائیں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار بن سکیں۔ نمبر 3،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریاں اور مشکلات آتی ہیں۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پردہ عورت پر جنت واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے پردگی ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان ان گھروں میں بسیرا کر لیتا ہے۔ ایسے گھروں کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں ملوث ہو جاتی ہے۔ ان گھروں میں برکت اور رحمت کا فقدان ہوتا ہے اور ان کی اولاد فتنوں اور مصیبتوں میں گرفتار رہتی ہے۔ محترم ناظرین، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی اس کی پیروی کرے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ کو ایسے والدین ارد گرد نظر آئیں گے جو پردے کا خیال نہیں رکھتے اور اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ ایسی خواتین کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کہاں کھڑا سمجھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کا رول ماڈل کون ہونا چاہیے۔ نمبر 4، دوسروں کے حقوق کی پامالی۔ اگر والدین دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، جیسے کسی کا مال، وقت یا عزت نہ سمجھنا، تو یہ بچوں کے لیے ایک برا نمونہ بن جاتا ہے۔ جب بچے اپنے والدین کو دوسروں کے حقوق کا احترام نہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہ سیکھتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرنا معمول کی بات ہے۔ والدین کا برتاؤ بچوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ بچے اپنی ابتدائی تربیت والدین سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو والدین دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، ان کی اولاد میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، یعنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھی دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اپنی اولاد کی بدتمیزی اور نافرمانی کے بارے میں شکایت کی۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنے معاملات میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، نہیں، میں اکثر دوسروں کے مال یا وقت کی بے قدری کرتا ہوں، لیکن میری اولاد بھی پھر بھی نیک رہنی چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم دوسروں کے حقوق کو پامال کرو گے تو تمہارے بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ والدین کا عمل براہ راست بچوں کی تربیت پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر والدین دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں تو یہ بچے کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم کرتا ہے۔ جب بچے والدین کو جھوٹ بولتے یا کسی کا حق چھینتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی سیکھتے ہیں اور زندگی میں انہی اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ والدین کے گناہ کی سزا
اولاد کو ملنا۔ محترم ناظرین، دوسروں کے حقوق کی پامالی کرنے والے والدین کی اولاد بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتی ہے۔ جب والدین کسی کا مال یا عزت غصب کرتے ہیں تو ان کی اولاد میں بھی وہی عادات، اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ گناہ صرف والدین تک محدود رہتا ہے، بلکہ اس کا اثر نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ یہ اولاد بھی جھوٹ بولنے، چوری کرنے اور دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچانے جیسے برے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا احترام کریں، کیونکہ ان کے عمل کا برا اثر ان کی اولاد کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ اگر والدین اپنے عمل کو بہتر بنائیں گے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ان کی اولاد بھی اچھے اخلاق اور سچائی کی طرف راغب ہوگی اور ان کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کے فرق کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی اولاد پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ حرام صرف وہ نہیں جو ہم آسانی سے سمجھتے ہیں، جیسے حرام کھانے پینے کی چیزیں، بلکہ حرام وہ بھی ہے جو ہم دھوکہ یا فراڈ سے حاصل کرتے ہیں۔ جب کسی کا حق مارا جائے، خاص طور پر کسی غریب یا مسکین کا، تو یہ بھی حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو حرام مال کھلائیں گے تو وہ اولاد نہ صرف نافرمان اور بے حیا ہو جائے گی، بلکہ مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوگی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ حرام کو حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے اور ہمارے مال کو پاک و صاف رکھے تاکہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں اور ان کے دلوں میں اللہ کی رضا کا جذبہ ہو۔ آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کا ہر عمل ان کی اولاد کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان 5 اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری اولاد کو ان کے نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیں، والدین کی اصلاح میں ہی اولاد کی خوشی اور کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اور اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔